یہ 72 سال کے بوڑھے کی کہانی ہے صاحب، اگر ان کے جوانوں کی بات کرو تو مثال کہاں سے لاؤ گے؟ کون نہیں جانتا امام حسن کے شہزادے کو، حضرت قاسم؟ لیکن ہماری قوم کو آج تک یہی پتا ہے کہ کربلا میں صرف حسن کا ایک قاسم شہید ہوا، نہیں، کربلا میں امام حسن کے 4 بیٹے شہید ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، 4 بیٹے، اور امام حسن کا تذکرہ اکثر لوگ صرف اس لیے نہیں کرتے کہ انہوں نے امیر معاویہ سے سمجھوتا کیا تھا۔ اور ظالموں، اگر دین پہ کمائی حسین کی لگی ہے تو دین پہ کمائی حسن کی بھی لگی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں، اگر کاندھے پہ مصطفیٰ نے حسین کو بٹھایا ہے تو کاندھے پہ مصطفیٰ نے حسن کو بھی بٹھایا ہے۔ سبحان اللہ، ورنہ پوچھو ان علماء سے، کشتی کرائی مصطفیٰ نے شہزادوں کی؟ کرائی؟ تو حضور فرما رہے تھے حسن حسین کو یہاں سے پکڑو، حسین کو یہاں سے پکڑو۔ داؤ مصطفیٰ امام حسن کو بتا رہے تھے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی ابا جی حسن تو ویسے بھی بڑے ہیں، آپ حسین کو بتاتے نا، آپ حسن ہی کو بتا رہے ہیں۔ مصطفیٰ مسکرا کے کہنے لگے میری فاطمہ، میں داؤ حسن کو سکھا رہا تھا اور حسین کو داؤ جبریل امین سکھا رہے تھے، ہم نے اس لیے چھوڑ دیا کہ انہوں نے امیر معاویہ سے سمجھوتا کیا۔ تو آج اتنے فیصلے کرنے والا اس لیے ان کو نہیں ماننے تیار کہ انہوں نے امیر معاویہ سے سمجھوتا کیا، تو امام حسین سے بڑا ہو گیا۔ ارے خدا کی قسم، اگر امام حسن کو سمجھوتے کے بعد حسین نے نہیں چھوڑا ہے تو بریلی والے سنی بھی نہیں چھوڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سن، جو آج حسن سے دوری کرے گا وہ قیامت میں حسین سے بھی دور رہے گا۔ جنت تیرے باپ کی نہیں ہے، جنت رسول پاک کی ہے۔ ہاں، اگر تجھے لگتا ہے تیرا مولوی بانٹ جائے گا تو تو اور تیرا مولوی طے بنا کے اس طبقے میں ڈالے جائیں گے جہاں گرمی کو بھی گرمی لگتی ہے۔ ہوش میں رہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہراغ کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ کتنے بیٹے امام حسن کے؟ کتنے بیٹے؟ سنیں، یہی حضرت قاسم جن کی پرورش کی آقا حسین نے، ٹھیک ہے، جن کی دیکھ بھال کی سیدہ زینب نے، جن کو تلوار سکھائی غازی عباس نے، سبحان اللہ، یہ ہے حضرت قاسم۔ اور جہاں تک بات آ گئی پاور اور طاقت کی تو سنیں، پوچھیں ان علماء سے، ارزق کے کتنے بیٹے؟ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، کتنے بیٹے تھے ارزق کے؟ 4 کاٹے۔ غازی عباس ٹیلے سے دیکھ رہے تھے، اگر شاگرد کی عزت ہوتی ہے تو استاد کا فخر سے سر اونچا ہوتا ہے۔ میرا شاگرد ہے، ہاں میرا شاگرد ہے۔ تو جب حضرت قاسم آئے تھے تو ٹیلے پہ غازی عباس کھڑے تھے، جب تلوار چلی پہلا کٹا، کہنے لگے شاباش قاسم شاباش، دوسرا کاٹا، پھر کہا شاباش، تیسرا کاٹا، پھر بولے شاباش، جب چوتھا سر کاٹا کہنے لگے حسین ذرا قاسم کا کمال تو دیکھو، 4 کاٹ دیے گئے، میرے حسین دوڑ کے آئے، ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، سامنے ارزق تھا، تلوار اٹھی، سر کٹا، غازی نے کہا عباس، غازی کہتے شاباش، لیکن حسین کرتے قاسم بس کر، بس تلوار مت اٹھانا، ہم یہاں طاقت دکھانے نہیں بلکہ ہم یہاں پہ دین بھی بچانے آئے گئے، امت بھی بچانے آئے گئے۔ ورنہ 22,000 کی اوقات کیا، خدا کی قسم اگر 22 کروڑ بھی ہوتے تو میرے حسن کا تنہا قاسم کافی تھا، تنہا قاسم۔ یہ قربانیاں کربلا کی، اللہ اکبر، اور عجیب منظر، آخرکار میرے حسین بھی کربلا کے میدان گئے۔ جس گھوڑے پہ میرے حسین سوار ہوتے تھے
اس گھوڑے کا نام کیا تھا؟ اسٹیج والے نہ بولیں، صرف نیچے والے بولیں ذرا. معلوم ہے اس گھوڑے کا نام تاریخ میں ملتا ہے مرتجز. کیا یاد کر لو بھائی، مرتجز. یہ گھوڑا یمن کے بادشاہ نے میرے مصطفیٰ کو تحفے میں دیا تھا. پھر حضور نے وہ گھوڑا حضرت علی کو تحفے میں دیا تھا. پھر علی نے جب اپنی جائیداد اور اپنی دولت میں سے بیٹوں کو کچھ کچھ دیا تو یہ گھوڑا امام حسین کے حصے میں آیا تھا. ٹھیک ہے، مرتجز کس کے حصے میں آیا؟ آقا حسین کے. اس کی اپنی خاصیت یہ تھی کہ جب اس پہ حسین سوار ہوتے تھے تو یہ ہوا سے باتیں کرنے لگ جاتا تھا. یہ اس کی اپنی خاصیت تھی. اب مجھے بتاؤ وہ بھائی، حضور جس اونٹنی پہ سوار ہوئے تو وہ ہوا سے باتیں کرنے لگی. وہ کہا حلیمہ سواری بدل دی، کہنے لگے نہیں سوار بدلا ہے، سوار بدلا ہے. جانوروں کو پتا ہے کون میرے اوپر بیٹھا ہے. حضرت حلیمہ بات یاد آ گئی تو وہ بات بھی کر ڈالوں. اللہ اکبر. حلیمہ سعدیہ جیسا نصیب تو کسی ملے گا بتاؤ؟ جس نے مصطفیٰ کو سینے سے لگا کے دودھ پلایا ہو، ایسے نصیب والی خاتون کہاں ملے گی؟ جب آئی تھی نا آپ حضور کو لے کے چلی تو سواری حرم کے آگے تھی، تو آگے شوہر بیٹھ گئے آپ کے اور پیچھے حضرت حلیمہ. اب اونٹنی کو مار رہے ہیں، وہ اٹھی نہیں رہی. تو جب آپ کے شوہر نے مارا نا، حضور کے سامنے سے دادا آ رہے تھے، وہ پوتے کو چھوڑنے آئے تھے. کہنے لگے کیوں مار رہے ہو اسے؟ کہنے لگے جناب یہ پریشان کر رہی ہے. فرماتے مار مت، ابھی اٹھ جائے گی. کہنے لگے نہیں ایسے نہیں اٹھتی ہے. کیوں؟ کہا حضرت جی یہ میری اٹھنی ہے، میں جانتا ہوں، یہ میری اٹھنی ہے، میں جانتا ہوں. جب اتنی بات کہی نا تو حضور کے دادا مسکرا کے کہنے لگے تیری اونٹنی ہے تو جانتا ہے، لیکن یہ جو گود میں ہے نا میرا پوتا ہے، اسے میں جانتا ہوں، یہ میرا پوتا ہے. سبحان اللہ. کہ یہ نہیں چلے گی. کہا پھر کیسے چلے گی؟ آپ نے فرمایا آپ پیچھے بیٹھو، حلیمہ کو آگے بیٹھاؤ، ان کی گود میں ہے میرا پوتا، جب وہ آگے ہوگا تبھی یہ چلے گی. حضرت حلیمہ آگے بیٹھی، پھر اٹھ کے کھڑی ہوئی اور ہوا کی طرح باتیں کی اور تیز چلی. اسے مقدر پہ ناز تھا کہ میرے اوپر وہ بیٹھ کے جا رہا ہے جو نبیوں کا امام ہے. لیکن جب مرتجز پہ حسین بیٹھتے تھے تو یہ کہتا تھا آج میرے اوپر وہ بیٹھا ہے جو نبیوں کے امام کے کاندھے پہ بیٹھا کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر امام حسین. توجہ ہے؟ ابھی تھکے تو نہیں تھکے تو بولیں یا حسین. اور میرا گلا بند ہونے والا ہے مگر آپ قطعی بولنے تیار نہیں. اللہ سلامت رکھے. ذرا آپ بولیں نا، شاید آپ کی برکت سے گلا کھلے. بولیں ذرا زور سے یا حسین. اللہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ اب لگ رہا ہے جیسے آپ کی محفل ابھی شروع ہے. ہاں بس توجہ کریں. مرتجز پہ بیٹھے آپ، سوال ہوئی، باتیں بہت ساری ہیں، لیکن آج اس نے بھی خلاف قیاس کام کیا. جسے پہلا اشارہ کرتے تھے تو اڑ جاتا تھا، آج 11 مرتبہ لگام کھینچی ہے. 11 مرتبہ لگام کھینچی لیکن آگے نہیں بڑھا. جب آگے نہیں بڑھا آپ نے فرمایا مرتجز مجھے معلوم ہے تو نے بھی 3 دن سے پانی نہیں پیا ہے. مرتجز مگر میں کریم ابن کریم ہوں، ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں. مرتجز میں نے اتنا کہا خیمے کے دروازے پہ میری زینب بھی کھڑی ہے، شہربانو بھی کھڑی ہے، ام رباب بھی کھڑی ہے، تجھے جلدی کرنا تھا لیکن آج تو چل نہیں رہا. کیا تلواروں سے ڈرا، تیروں سے گھبرا گیا، یا پیاس بڑھنے نہیں دیتی؟ یہ کہہ کے جیسے آپ نے زین سے پیر کھینچا مرتجز سمجھ گیا حسین ناراض ہیں. اللہ اکبر. جیسی پیر نکالا مرتجز کہنے لگا یا اللہ آج قوت گویائی دے دے، اگر آج نہیں بولا ہمیشہ کے لیے رسوا ہو جاؤں گا. کچھ لوگ کہتے وہ گھوڑا تھا کیسے بول گیا. میں نے کہا پڑھ قرآن، اصحاب کہف کو دیکھ، رات میں